بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، کل کے لیسن میں ہم نے منصرف اور غیر منصرف، ان کی تعریف، اسباب منع صرف اور ان میں سے چند کی وضاحت، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج سب سے پہلے انشاءاللہ ہم پہلے وہ سبق سنتے ہیں، اس کے بعد ہم نیکسٹ لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جی، میں نے کہا تھا کہ اسباب منع صرف جو ہیں سب کو پکے یاد ہونی چاہیے۔ جی، انجینئر سمیرہ خالد صاحب آپ بتائیے، منصرف کس کو کہتے ہیں اور غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم سر، جس میں دو سبب یا دو کے قائم مقام سبب نہ پایا جائے وہ منصرف ہوتا ہے، اور جس میں کوئی ایک سبب پایا جائے، دو یا دونوں میں سے ایک سبب پایا جائے، وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسباب منع صرف کون کون سے ہیں؟ سر وہ عدل، وصف اور جمع، تانیث، معرفہ، اجمع اجمع نہیں، اس کو کہتے ہیں اجمع، کہتے ہیں اجمع۔ اجمع، الف نون و نون زائدہ تان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہوتا ہے وزن فعل۔ ٹھیک ہے، ایک اور بھی ہے ایک رہ شاید، گیا ہے ترکیب۔ ترکیب۔ جی چلیں جی، ماشاءاللہ۔ جی آگے افشین ثاقب صاحبہ آپ بتائیے، عدل کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کسی اسم کا جو صرفی قاعدے کے بغیر اپنی شکل سے دوسری شکل میں چلے جانا عدل کہلاتا ہے، یعنی کہ صیغہ اس کا بدل جائے، تو جیسے کہ عامر سے عمر بن جائے، اور سلاستن سے سلاس بن جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اسباب منع صرف سنا دیں سارے۔ عدل، وصف، تانیث، نون زیادہ الف و نون زیادہ تان، ترکیب، اجمع، جمع اور معرفہ اور وزن فعل۔ چلے ماشاءاللہ۔ جی آگے ہیں حماد رفیع، آپ بتائیے وصف۔ جی وعلیکم السلام۔ وصف کا کیا مطلب ہے؟ وصف کسی چیز کی صرف اچھائی یا برائی کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے احمر رنگ سے ہے، یہ ایک اس میں دو سبب ہے، ایک تو وصف اس کا آ گیا کہ رنگ، اور دوسرا وصف جو ہے اس کا افعال اس کا وزن فعل۔ اسباب منع صرف آپ سنا دیں۔ اسباب منع صرف عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، جی، اور تثنیہ کا الف نون زیادہ۔ ایک رہ گیا ہے الف نون زائدہ تان۔ الف نون زیادہ، ہاں چلیں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ جی آگے حمنہ شہزادی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ اسباب منع صرف سنا دیں۔ اسباب منع صرف عدل، وصف، تانیث جسے مؤنث بھی کہتے ہیں، اور معرفہ، علمیت، اور الف نون زائدتان، ترکیب، وزن فعل، اور اجمع آپ نے نہیں بتایا۔ اجمع جمع۔ جی جی منصرف کس کو کہتے ہیں؟ منصرف کی تعریف بھی سنا دیں۔ سر جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، اور منصرف جس میں پایا جائے۔ غیر منصرف میں اسباب منع صرف پائے جاتے ہیں نا، دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب، جبکہ منصرف میں نہیں پائے جاتے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے نورین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتائیے عدل کس کو کہتے ہیں؟ استاد کسی اسم کا خاص صرفی قاعدے کے بغیر اپنی اصلی صیغے سے دوسرے صیغے میں بدل جانا، جیسے عامرن سے عمرو ہے، ٹھیک ہے، اور ثلاثتن سے ثلاث۔ اس میں جیسے
اس میں جو عمر ہے اس میں ایک تو علمیت ہے ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں عدل ہے، عدل ہے، عدل ہے، اور اسی طریقے سے جو ثلاثتوں نے اس میں ایک وصف ہے ٹھیک اور ہے۔ ایک عدل ہے۔ چلیے آپ اسباب منع صرف بھی سنا دیں۔ جی، اس میں عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، اور اجماع ہے، اور وزن فعل ہے، ترکیب ہے، جمع ہے، الف و نون زائدتان۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے ہیں رونق جاوید، جی آپ اسباب منع صرف سنائیں۔ جی، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل۔ وزن فعل، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ غیر منصرف کہتے ہیں جس میں یہ اسباب منع صرف میں سے دو یا دو کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آگے سلیمان باسط، آپ السلام اسباب علیکم سر۔ منع، جی وعلیکم السلام، اسباب منع صرف سنا دیں ذرا۔ سر عدل، وصف، معرفہ ہو، فعل کے وزن پر ہو، الف نون زائدتان ہو اس میں، ہاں، اور سر اجمع ہو، تانیث ہو، اجماع کہتے ہیں، اجماع نہیں، اجماع۔ اجمع ہوں، اجمع ہو سر، اور الف نون زائدتان ہو، تانیث ہو۔ ابھی دو رہ گئے ہیں۔ سر عدل، وصف، ترکیب سر ایک رہ گیا تھا۔ ہاں، ترکیب، عدل، وصف، ترکیب، معرفہ۔ ہاں، جمع۔ چلے ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں ترتیب سے یاد کریں، وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا رہ گیا۔ جی ماشاءاللہ، سب لوگوں نے بہت اچھا یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اسی محنت اور شوق کے ساتھ جو ہے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کے اندر بھی برکتیں پیدا فرمائے۔ جی، کل ہم نے اسباب منع صرف میں سے 4 اسباب کی تعریفیں اور ان کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لی تھی، جن میں سے ایک عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے اور معرفہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے ان کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ جی، تو اسباب منع صرف میں سے 5واں سبب جو ہے وہ ہے اجماع۔ تو اجماع، یہ عربی میں اس کو اجماع کہا جاتا ہے، آپ اس کو اجمی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ اسم جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو۔ تو اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ تو اہل عرب جو ہیں ان کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری زبان تو بڑی فصیح اور بہت بلیغ زبان ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کی زبانیں جو ہیں ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہی موجود نہیں ہے۔ تو وہ گویا کہ باقی سب کو اجمی کہتے تھے۔ تو ہر وہ اسم جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، وہ کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے عربی کے علاوہ، تو اس کو کہتے ہیں اجماع۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس زبان میں علم ہو، یعنی وہ اسم جو ہے علم ہونا چاہیے، کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہونا چاہیے، اس میں جنس وغیرہ نہ ہو کہ سب کے اوپر ہی اس کا اطلاق کیا جا سکے، علم ہو، مخصوص فرد کا نام ہو، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ جتنے نام ہیں یہ سارے کے سارے اجمی نام ہیں۔ تو ان میں پہلا سبب تو معرفہ ہی ہے، علم ہے، اور دوسرا اس میں اجمع ہے، یعنی یہ علم ہے اور علم بھی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ہے، تو لہذا ان کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی۔ اسی طرح چھٹا جو سبب ہے وہ ہے جمع۔ تو جمع کی ساری قسمیں جو ہیں وہ اسباب منع صرف میں داخل نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے جمع کی کئی ایک اقسام پڑھی تھی، جمع سالم، جمع مکسر، اور پھر جمع سالم کی اقسام تھی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اور پھر جمع مکسر میں ہم نے جمع قلت اور جمع کثرت کے اوزان پڑھے۔ تو وہاں پر ہم نے ایک جمع پڑھی تھی جس کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں، جمع منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع وہ ہوتی ہے جس میں الف تکسیر، تکسیر مکسر سے ہے، یعنی جب واحد کے صیغے سے
جمع کا سیگا بنایا جائے تو واحد کا جو سیگا ہے وہ ٹوٹ جائے، اس کے درمیان میں کوئی حرف داخل ہو جائے. تو مسجدن سے جب جمع بنائی تو وہ بن گئی مساجد. تو مسجد واحد کا جو سیگا ہے سین کے بعد جیم ہے، تو یہاں پر سین کے بعد الف آ گیا، تو جیم اور سین کے درمیان الف نے آ کر اس سیگے کو توڑ دیا، مساجد. تو وہاں پر ہم نے تعریف میں یہ پڑھا تھا کہ الف تکسیر کے بعد 2 حروف ہوں یا 3 ہوں اور درمیان والا ساکن ہو، جیسے مسابیح، ایک ہے مساجد اور ایک ہے مسابیح، یہ مخصوص اوزان ہے. تو جمع صرف وہ سبب بنے گی جو جمع منتہی الجموع ہے. باقی جمع قلت یا جمع کثرت یا اسی طرح جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، وہ ساری جمع جو ہیں وہ منع صرف کا سبب نہیں بنے گی. اب یہ جو جمع ہے یہ ایسا سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے. فائدہ، منتہی الجموع 2 سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی جب جمع منتہی الجموع آ جائے تو وہ اکیلا سبب جو ہے وہ 2 کے قائم مقام ہے. اس طرح ہم آگے پڑھیں گے کہ 2 سبب اور بھی ہیں کہ الف تانیث میں جو الف ممدودہ ہوتا ہے وہ بھی 2 کے قائم مقام ہے، اور جو الف مقصورہ ہے وہ بھی 2 کے قائم مقام ہے. اس کے بعد ہے ترکیب. تو ترکیب سے مراد وہ 2 کلمے ہیں. ترکیب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، مرکب کرنا، کسی کو جوڑ دینا. ہم نے پیچھے پڑھا مفرد اور مرکب، پھر مرکب کی اقسام پڑھی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. تو ترکیب جو ہے اسی سے ہی ہے، رکب یرکب ترکیبا، جوڑنا. یعنی وہ 2 کلمے جو اضافت و اسناد کے بغیر مرکب ہو کر، یعنی بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے وہ جوڑ دیے جائیں، مرکب ہو جائیں. تو اضافت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس میں پہلا مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام. اور اسناد میں جیسے جملہ اسمیہ ہم نے پیچھے پڑھا، زید تاجر، زید جو ہے وہ تاجر ہے. تو یہاں تجارت کی جو نسبت ہے وہ زید کی طرف ہو رہی ہے، جو ہم نے مسند اور مسند الیہ کی وضاحت پڑھی تھی. یعنی 2 کلمے آپس میں جمع ہو رہے ہیں لیکن بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے. نہ ان کے درمیان اضافت پائی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی سند پائی جا رہی ہے، نسبت پائی جا رہی ہے. تو یہ دونوں جملے جو ہیں، دونوں کلمے جو ہیں مرکب ہو کر کسی کا علم بن جائیں. علم سے مراد مخصوص جگہ، متعین جگہ یا متعین چیز یا متعین فرد کا نام جو ہوتا ہے. یعنی کلمے جو تھے اور ان کے اندر کوئی اضافت بھی نہیں ہے اور ان کے درمیان کوئی اسناد بھی نہیں ہے، اور ان دونوں کو جوڑ دیا گیا، اور وہ جڑنے کے بعد ایک چیز، خاص چیز کا نام علم بن گئے. اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں وہی ہی کا لفظ نہ آئے. جیسے یہ امام سیبویہی معروف امام ہے نحو کے، گرامر کے، ان کا نام ہے امام سیبویہی. تو اصل میں ایک لفظ تھا سیب اور ایک تھا ویہی، تو ان دونوں کو ملا کر ایک شخص کا نام بن گیا سیبویہی. اسی طرح ایک نام ہے امام ابن خالویہی، تو یہ خالہ الگ تھا اور ویہی الگ تھا، تو وہ ایک نام بن گیا. لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں ویہی نہ ہو. اگر ویہی ہوگا تو پھر وہ ترکیب کے اس ضمن میں نہیں آئے گا، یعنی پھر وہ غیر منصرف نہیں بنے گا. تو 2 کلمے جو بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے جوڑ دیے گئے اور کسی خاص چیز کا علم بن گئے، اور ان کے آخر میں وہی بھی نہیں ہے. جیسے اب اس کی مثال ہے بعل بکہ. تو بعل بکہ جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، لیکن یہ بعل بکہ پورا نام ایک کلمہ نہیں ہے، اس میں بعل الگ ہے اور بکہ الگ ہے. بار الگ ہے اور بکہ الگ ہے. تو بار اور بکہ ان دونوں کو ملا کر مرکب کر کے اس شہر کا یا اس جگہ کا نام رکھ دیا گیا.
تو یہ بال ابک کا جو ہے یہ غیر منصرف ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا اس کے اندر ترکیب ہے۔ اسی طرح ایک شہر کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے رام ہرمز، رام ہرمز، تو یہ بھی دو کلموں کا مرکب ہے۔ یہ ایک کلمہ تھا رام اور دوسرا تھا ہرمز، تو ان دونوں کو ملا کر ایک جگہ کا نام رکھ دیا گیا رام ہرمز، لہذا یہ بھی غیر منصرف ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ علم ہے، مخصوص جگہ کا نام ہے، اور دوسرا اس کے اندر ترکیب پائی جا رہی ہے، یعنی یہ نام دو ناموں کو جوڑ کر ایک نام رکھا گیا ہے۔ تو بہت کم ایسے کلمات عربی میں ملتے ہیں جن کے اندر ترکیب پائی جاتی ہو، یعنی دو کلموں کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا لیا گیا ہو اور پھر وہ کسی چیز کا یا کسی جگہ کا یا کسی شخص کا نام علم رکھ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد الف نون زائدہ تان، 8واں سبب جو ہے وہ الف نون زائدہ تان ہے، یعنی وہ الف نون جو کسی اسم کے آخر میں آ جائے۔ اب یہ جو الف نون زائدہ تان ہوتا ہے یہ تثنیہ کا الف نہیں ہوتا ہے، یہ واحد کے آخر میں ہی آتا ہے، یعنی واحد اسم ہوتا ہے اور اس کے آخر میں آتا ہے، جیسے عثمان، سقرار، سلمان، تو یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے۔ اس کے بعد پھر 9واں اور آخری سبب جو ہے وہ ہے وزن فعل۔ تو وزن فعل واضح ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ فعل کے وزن پر، یعنی ہوتا اسم ہے لیکن وہ کسی نہ کسی موقع پہ یا کسی فعل کے ساتھ وہ مل جاتا ہے، یعنی فعل کے وزن پر آ جاتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے شمرا، یہ ایک گھوڑے کا نام ہے شمرا، تو یہ فعل ماضی کے وزن پر ہے۔ جیسے باب تفعیل سے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے صرفا یا سلم فعل، تو ہے یہ گھوڑے کا نام اسم لیکن فعل کے وزن پر ہے، تو فعل کے وزن پر ہونے کی وجہ سے غیر منصرف کا ایک سبب بن جائے گا۔ اسی طرح ایک قبیلے کا نام ہے دوئل، دوئلہ، تو یہ جو ہے دوئلہ یہ بھی فعل کے وزن پر ہے، ماضی مجہول ضریبہ یا فعلہ نوصرہ کے وزن پر، لیکن یہ ہے قبیلے کا نام، اسم ہے، تو فعل کے وزن پر ہونے کی وجہ سے یہ بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب بن جائے گا۔ تو یہ دونوں فعل جو ہیں فعل ماضی کے وزن پر ہیں۔ اس طرح ہم نے پیچھے دو مثالیں پڑھی، احمر سرخ رنگ والا، تو احمر جو ہے یہ فعل مضارع کا جو واحد متکلم کا صیغہ ہے افعل یا انصر، اسمع، اضرب، تو یہ فعل کے وزن پر ہے، فعل مضارع کے واحد متکلم کے وزن پر۔ یا ہم نے پیچھے جب غیر منصرف کا اعراب پڑھا تھا تو وہاں پر ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، احمد جاء احمد، رأیت احمد مررت باحمد، تو گویا کہ احمد جو ہے یہ بھی نام ہے لیکن یہ بھی فعل کے وزن پر ہے، یعنی فعل مضارع کے واحد متکلم کے وزن پر احمد۔ تو جو بھی اسم جو علم ہو، جو بھی اسم فعل کے کسی بھی وزن پر چلا جائے، ماضی، مضارع، امر، نہی، معروف، مجہول، کسی بھی فعل کے وزن پر چلا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی ہو تو وہ غیر منصرف قرار پائے گا، کیونکہ ایک تو وہ علم ہے اور دوسرا وہ وزن فعل اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ غیر منصرف کی دو صورتیں ہیں، غیر منصرف کی دو صورتیں ہیں، وہ اس اعتبار سے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں غیر منصرف، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک ہی سبب پایا جاتا ہے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی ایک سبب کا پایا جانا ہی اس کو غیر منصرف بنا دیتا ہے۔ غیر منصرف کی صورتیں، غیر منصرف کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس میں غیر منصرف کے دو سبب پائے جائیں، جو اسباب ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل، یہ جو 9 اسباب ہیں، جب کسی اسم کے اندر ان میں سے
दो सबब पाए जाएंगे तो वो गैर मुनसरिफ बन जाएगा। या फिर जिसमें गैर मुनसरिफ होने का सिर्फ एक ऐसा सबब पाया जाए जो दो के क़ायम मकाम हो, यानी अगर दो तो ना पाया जाए, एक पाया जाए, लेकिन वो एक जो है वही दो के बराबर हो। जो एक दो के बराबर नहीं है, अगर वो अकेला पाया जाएगा तो वो गैर मुनसरिफ नहीं होगा। लेकिन जो दो के क़ायम मकाम है और दो के बराबर है अकेला, उसके आने पर ही वो इसम जो है गैर मुनसरिफ करार पाएगा। और ऐसे असबाब सिर्फ तीन हैं जो दो के क़ायम मकाम है। एक तो जमा मुंतहल जमू है, जिस तरह के हमने ऊपर पढ़ा। दूसरा तानीस के अंदर अलिफ ममदूदा है, जैसे सहराउ, और इसी तरह तानीस में ही अलिफ मकसूरा है, जैसे सुगरा, हुबला, कुबरा। तो ये सारी मिसालें वो आगे आ रहा है कि कौन कौन से दो सबब हैं, जो तीन सबब हैं जो दो के क़ायम मकाम है। तो गोया कि मुनसरिफ की दो सूरतें हुई, एक मुनसरिफ गैर मुनसरिफ की दो सूरतें हुई। एक गैर मुनसरिफ वो है जो दो सबबों से गैर मुनसरिफ बना, और एक वो है जो एक ऐसे सबब से गैर मुनसरिफ बन गया जो दो के क़ायम मकाम था। तो असल तो ये भी दो से ही बना, लेकिन वो एक ही दो के बराबर था। अब उसके बाद फिर नई बात यह है कि जिसमें गैर मुनसरिफ के दो सबब पाए जाएं, उनमें से एक सबब अलम होगा या वस्फ होगा। यानी हर वो इसम जिसमें गैर मुनसरिफ के दो सबब हों, उन दोनों में से एक सबब लाजमी तौर पर या तो अलम होगा या फिर वस्फ होगा। यानी अलम और वस्फ जो है ये हर इसम के अंदर आता है, या अलम होगा या वस्फ होगा। यानी हर इसम के अंदर या अलम पाया जाएगा या वस्फ पाया जाएगा, बशर्ते कि वो इसम ऐसा हो जिसमें दो सबब पाए जाए। एक वाला तो फिर वो जमा होगा या फिर अली ममदूदा होगा या अली मकसूरा होगा। तो अब आगे वो ये बयान कर रहे हैं कि अलम जो है उसके साथ कौन कौन से सबब आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ही आए, इनमें से कोई एक आ सकता है। यानी एक तो अलम उसमें मौजूद होता है, और दूसरा कोई दूसरा सबब। ये नीचे उन्होंने 6 सबब बयान किए हैं कि अलम के साथ इन 6 में से कोई जो है एक आ सकता है। और फिर इसी तरह वसफ के साथ भी कोई 3 असबाब में से कोई सबब आ सकता है। यानी अलम के साथ दूसरा सबब मंदरजा ज़ैल 6 असबाब में से कोई एक होगा। तो वो अलम के साथ कौन कौन आ सकते हैं? अदल आ सकता है, जैसे उमरु। अब ये उमरु अलम भी है, उसके साथ साथ इसमें अदल भी है। दूसरा इसमें तानीस आ सकता है, तानीस भी ता, गोल ता के साथ तानीस। अली ममदूदा या अली मकसूरा वाली अलामत नहीं। तो जैसे फातिमा तू, अब ये फातिमा अलम भी है और उसके साथ साथ ये तानीस भी है, या 2 सबब पूरे हो गए। तीसरा है उजमा, जैसे याकूब। अब याकूब अलम भी है और उसके साथ साथ ये अजमी भी है। चौथा तरकीब हो सकता है, जैसे बाल बक्कू। अब ये अलम भी है और उसके साथ साथ ये तरकीब भी है इसमें। और चौथा जो है वह 5वां जो है वो अलिफ नून जायदा तान है, जैसे उस्मानु। अब ये अलम भी है और उसके साथ साथ अलिफ नून जायदा तान भी इसमें मौजूद है। और छठा है वजन फेल, यानी किसी भी इसम के अलम होने के साथ साथ उसमें दूसरा सबब जो है वो वजन फेल हो सकता है, जैसे अहमदू। और उसके बाद फिर आगे उन्होंने बयान किया कि वसफ के साथ दूसरा सबब मंदरजा ज़ैल 3 असबाब में से कोई एक होगा। यानी हर इसम के अंदर जहां 2 सबब हमने देखने हैं, एक तो अलम होगा और एक वसफ होगा। अगर अलम है तो अलम के साथ इन 6 में से कोई आएगा, और अगर वसफ है तो वसफ के साथ इन 3 में से कोई आएगा। तो वसफ के साथ अदल आ सकता है, जैसे सुलासु मसलसु। ये दोनों का एक ही माना है। सुलासु का माना भी सलासतुन सलासतुन है, और मसलसु का माना भी सलासतुन सलासतुन है। तो इसमें एक तो वसफ आ गया और दूसरा इसके साथ साथ अदल आ गया। या फिर वसफ के साथ अलिफ नून ज़्यादा तान आ सकते हैं वसफ में, जैसे सकरानु मदहोश। या फिर इसी तरह वजन फेल भी आ सकता है, जैसे अस्वदु अहमरु। अस्वदु काला काले रंग वाला, और अहमरु सुर्ख रंग वाला।
تو وصف کے ساتھ یہ 3 اسباب جو ہیں متوقع طور پر آ سکتے ہیں. یہ تینوں اکٹھے نہیں آئیں گے، ایک ایک کر کے، یعنی وصف تو ایک ہوگا ہی ہوگا، تو وصف کے ساتھ یا تو عدل آ جائے گا، یا پھر وصف کے ساتھ الف نون زائدہ تان آ جائے گا، یا پھر وصف کے ساتھ وزن فعل آ جائے گا. اور علم کے ساتھ جو ہے وہ آنے والے 6 تھے، وہاں پر زیادہ ہے. اب آگے انہوں نے یہ بتایا ہے، یہ بات بار بار ذہن میں آتی ہوگی آپ کے، کہ وہ کون سے سبب ہیں جو اکیلے ہی 2 کے برابر ہیں. یعنی یہ اسباب ایسے ہیں کہ اگر یہ ایک ہی کسی اسم میں پایا جائے تو کسی دوسرے سبب کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اکیلے ہی کافی ہیں. وہ اسباب منع صرف جو اکیلے ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. ان میں سے پہلا ہے الف تانیث ممدودہ، یعنی تانیث کا الف جو کہ ممدودہ ہوتا ہے، جیسے حمراء. پیچھے ہم نے جب مذکر مؤنث کی بحث پڑھی تھی تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ علامت تانیث جو ہے وہ 3 طرح سے آتی ہے، یا تو وہ گول تا ہوتی ہے جیسے فاطمہ تو، یا پھر وہ الف ممدودہ ہوتا ہے جیسے حمراء، یا پھر وہ الف مقصورہ ہوتا ہے جیسے حبلى صغرى کبریٰ. تو الف ممدودہ جو ہے یہ اکیلا ہی 2 سببوں کے برابر ہے، 2 سببوں کے قائم مقام ہے. اسی طرح تانیث کا الف مقصورہ جیسے صغرا، تو یہ بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہے. اور تیسرے نمبر پر جمع منتہی الجموع ہے، جیسے مساجد مصابیح، مساجد مصابیح. اس کے بعد ایک فائدہ ہے، تو جب اسم غیر منصرف کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی اس کے نیچے زیر آتی ہے. عمومی طور پر تو اس کا یہی حکم ہے کہ نہ اس پر تنوین آئے گی اور نہ ہی اس کے نیچے زیر آئے گی، لیکن کبھی کبھی زیر آ جاتی ہے. اور وہ کب آتی ہے؟ کہ جب اس میں غیر منصرف پر ال داخل ہو، یعنی جو غیر منصرف اسم ہے اس پر لام ال داخل ہو جائے، یا وہ مضاف ہو، وہ کسی چیز کی طرف مضاف ہو رہا ہو، تو پھر جری حالت میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے. یعنی 2 شرطیں ہیں، یا تو ال اس پہ داخل ہو یا پھر وہ مضاف ہو رہا ہو. تو ہر وہ اسم جس پر ال داخل ہو اس پہ تنوین تو نہیں آتی، اسی طرح ہر وہ اسم جو مضاف ہو اس پر بھی تنوین نہیں آتی ہے. لہذا تنوین تو اس حالت میں بھی نہیں آئے گی. تنوین تو لام ال کے داخل ہونے پر یا پھر مضاف ہونے پر بھی نہیں آئے گی، کسرہ آ جائے گا. جی فائدہ، اسم غیر منصرف پر ال داخل ہو یا وہ مضاف ہو تو جری حالت میں اس پر کسرہ آ جاتا ہے، جیسے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور تم اعتکاف ورنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. اب یہ جو مساجد ہے یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے. اب یہاں پر انہوں نے الف کے بغیر ہی لکھ دیا، لیکن اس کو الف کے ساتھ لکھتے تو زیادہ بہتر تھا. بھارت تو فی المساجد، تو اگر یہ فی مساجد ہوتا تو یہ ہونا تھا فی مساجدہ، ال اس پہ نہ ہوتا تو اس کے نیچے زیر نہیں آتی. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اور اس کے بعد دوسرا ہے ذَهَبْتُ، میں گیا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ، تمہاری مساجد کی طرف. تو اب یہاں پر بھی الہ حرف جر آ گیا، اور مساجد جو ہے یہ مضاف ہے، اور قوم ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف ہونے کی وجہ سے جری حالت میں اس پر بھی کسرہ آ جائے گا. جی اس کے بعد ہمارے پاس چند ایک سوالات ہیں جو اسی بحث سے متعلقہ ہی ہیں. تو یہ سوالات جو ہیں یہ آپ لوگ حل کریں گے اور ان میں سے ہر ایک کا جواب دیں گے. جی سوالات و تدریبات. پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل خالی جگہیں مناسب کلمے سے پر کریں. یعنی خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور اس کے سامنے جو ہے 2 2 3 3 کلمات لکھے ہوئے ہیں. اب جو کلمہ
خالی جگہ پر صحیح فٹ آتا ہو، درست فٹ آتا ہو، وہ کلمہ آپ نے یہاں پر رکھ دینا ہے تاکہ پورا ہو جائے. جی نمبر 1 ڈیش خالی جگہ سے مراد وہ اسم ہے جس پر تنوین آئے. جی افشین صاحب آپ بتائیے. منصرف. ہاں منصرف، کیونکہ تنوین جو ہے وہ منصرف پر آتی ہے، غیر منصرف پر نہیں آتی ہے. جی آگے اسما مرتضی آپ نے بتانا ہے. دوسرا نمبر 2 جمع کے منع صرف کے سبب کے لیے شرط ہے کہ وہ ڈیش ہو، مقصر، سالم اور منتہی جمع. جی کون سی جمع ہو؟ وہ سالم، یعنی جمع میں سے جمع سالم جو ہے وہ اسباب منع صرف میں سے ہے. آپ کا مائک بند ہے، ذرا مائک کھول کر بولیں. آپ نے جو بھی بتانا ہے. آواز نہیں آئی، اونچی بولیں ذرا. سر تھرڈ والا آپشن. جی مقصر. لگتا ہے آپ نے سبق صحیح طرح سے سنا ہی نہیں ہے. اگر آپ سبق صحیح سن رہی ہوتی تو آپ کو ابھی یاد آ جاتا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ پڑھا ہے کہ کون سی جمع جو ہے وہ اسباب منع صرف میں سے بنتی ہے. ہاں جی شمیرہ خالد صاحبہ آپ بتائیے. سر منتہی جمع جو ہے، جی جیسے منتہی مساجد جمع. ابھی پڑھا ہے. ہاں جی ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ جمع میں نے مساجد بلکہ والا. بتایا بھی ہے کہ جمع کی کئی قسمیں ہیں. ایک جمع مقصر ہوتی ہے، جمع سالم ہوتی ہے. نہ جمع مقصر جو ہے وہ اسباب منع صرف میں سے ہے، نہ جمع سالم اسباب منع صرف میں سے ہے. صرف جمع منتہی جمع جو ہے جیسے مساجد، مصابیح، یہ اسباب منع صرف میں سے ہے. جی نمبر 3 پہ بتائیں گے. جی حماد رفیع جو اسم غیر عربی کا لفظ ہو اسے ڈیش کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں اس کو؟ اجمہ کہتے ہیں. چلے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں حمنا شہزادی آپ بتائیں. خالی جگہ 2 اسباب منع صرف کے قائم مقام ہوتی ہے. جی حمنا شہزادی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر جمع منتہی جمع ہوتی ہے. ہاں جمع منتہی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں عزا الطاف آپ بتائیں. کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا ڈیش کہلاتا ہے. جی کیا کہلاتا ہے؟ عزا الطاف عدل. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر درج ذیل جملوں میں سے منصرف اور غیر منصرف کو الگ کریں. یعنی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا اسم منصرف ہے اور کون سا اسم غیر منصرف ہے. جی نورین محمد آپ بتائیے. شعبان. السلام علیکم. جی وعلیکم استاد اس میں الف و نون زائدتان ہے اور یہ علم بھی ہے تو یہ غیر منصرف ہوگا. غیر منصرف ہوگا. علم جو ہے چونکہ یہ مخصوص مہینے کا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں الف نون بھی ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا. جی آگے آپ ہی بتا دیں. تحیتن. دو بتاتے جائیں نورین صاحبہ. استاد تحیتن یہ تو جیسے وہ نہیں ہے، یہ منصرف ہے. ہاں ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس بتا میں دیں کوئی منصرف ہے. خاص ہاں اس جی کے وجہ اندر نہیں تائے مل رہی کہ تانیث اس تو کو ہے ہم لیکن اس کے سبب. علاوہ اور کوئی دوسرا سبب موجود نہیں ہے. ہاں یہ مؤنث نہیں ہے، نہ ہی یہ علم ہے، نہ ہی اس میں وصف ہے. نہیں مؤنث تو خیر ہے کیونکہ تا جب آ گئی ہے تو اس کو ہم مؤنث ہی کہیں گے، لیکن مؤنث جو ہے یہ ایک سبب ہے. ٹھیک ہے. تو جی غیر منصرف اس وقت ہوتا ہے جب 2 سبب ہوں یا 1 2 کے قائم مقام ہو، اور مؤنث جو ہے تا کے ساتھ یہ 2 کے قائم مقام بھی نہیں ہے. چلے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے ثوبیہ ناصر آپ بتائیے. مناظر. ثوبیہ ناصر جی سر یہ منصرف ہے مناظر. یا غیر منصرف ہے؟ سر یہ منصرف ہے. منصرف ہے. منصرف کیوں ہے؟ نہیں سر یہ اس میں کوئی سبب تو نہیں آ رہا بظاہر. غیر ہاں منصرف ہوگا. غیر سبب. منصرف ہوگا کیونکہ اس میں وہ کوئی بھی سبب نہیں آ رہا جو اور اگر منصرف میں کا بتا ہوتا ہے. دوں کہ اس میں فلاں سبب ہے تو سر میرے ذہن میں جو اسباب ہیں اس میں سے تو مجھے نہیں آ رہا. تو جمع منتہی جمع کا سبب نہیں ہے اس میں.
मसाजिदु के वजन पर नहीं है ये? मसाजिदू, जी सर, मसाजिदू के वजन पर है। हाँ, तो ये जमा मुंतहल जमू का वजन है। मनाजिरु, मंजर से मनाजिर, अगर ये मुनसरिफ होता तो फिर यहाँ भी मनाजिरुन लिखा होना था, तो यहाँ पे मनाजिरु लिखा हुआ है। तो ये अकेला ही सबब जो होता है दो के कै मकाम है, लिहाजा ये गैर मुनसरिफ होगा, मुनसरिफ नहीं है। ठीक है जी। आगे है सुलेमान बासित, आप बताएं अकलामुन। जी ये सर मुनसरिफ है। हाँ मुनसरिफ है, क्योंकि इसके अंदर कोई सबब मौजूद नहीं है। चलिए आगे आप ही बता दें शक्वा। शक्वा सर ये चूंकि इसके अंदर ये जो वो आपने बताया था ना कि जो मुअन्नस का अलिफ मकसूरा, जी मकसूरा, अलिफ मकसूरा, हाँ, तो ये अकेला तो ही दो के कै मकाम है। जी सर, लिहाजा ये गैर मुनसरिफ होगा। जी सर। चले ठीक है माशाल्लाह जी। आगे वकास खान, आप बताइए इस्माइल। हाँ जी वकास खान, क्या आप भी ऑफिस में बैठे हैं कि आप भी बात नहीं कर सकते? कोई मसला है तो मैसेज कर दें। चलें जी अफशीन साहिबा, आप भी बता दें, जो नहीं बताना चाहते उनको छोड़ दें। इस्माइल जो है ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि ये उजमा है। उजमा भी है और उसके साथ साथ और अलम भी है। अलम भी है। चले माशाल्लाह। और सलावातुन, सलावातुन ये वो है मुनसरिफ है, ये मुनसरिफ है। चलें जी आगे अस्मा मुर्तजा, आप बताइए अशजारुन। सर ये मुनसरिफ, हाँ अशजारुन मुनसरिफ है। चलें ठीक है। हाँ जी कौन बता रहा था? नौरीन। नौरीन जी उस्ताद, मदारिस जो है ना जमा मुंतहिल जमू है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ है। और दूसरा इसमें सबब कौन सा है? उस्ताद मदारिस में कोई और जमा मुंतहिल जमू होने के लिए कोई और सबब की जरूरत नहीं होती है, दो सबब के कायम मकाम एक सबब जो है वही काफी है। और हुदैफतु ये भी गैर मुनसरिफ है क्योंकि ये अलम भी है और उसमें ताए तानीस भी है। ताए तानीस भी है। चले माशाल्लाह जी। उसके बाद फिर आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि मंदरजा झैल अस्मा में से मना सरफ के कौन कौन से असबाब पाए जाते हैं, नमूने के मुताबिक वजाहत करें। तो जिस तरह पीछे हमने चंद एक कलिमात जो हैं उनकी वजाहत की है, उसी अंदाज में ही इन कलिमात की भी हम वजाहत करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले तो मसाजिद है, ये एक नमूना है, इसमें जमा मुंतहल जमू का वजन मौजूद है, लिहाजा ये गैर मुनसरिफ होगा। उसके बाद आगे है कोज़ाहु। कोज़ाहु, तो ये कोज़ाहु जो है ये उमारू के वजन पर है और कौसे कज़ाह उसका नाम है। तो जी इसके बारे में बताएं। आमना मोहम्मद, शायद आमना पहले मौजूद नहीं थी। हाँ जी आमना आप बताएंगी कोज़ाहु। जी सुमेरा खालिद आप भी बता दें। सर इसमें अदल आ रहा है ना? एक अदल है और दूसरा तो अदल है और दूसरा मारफा। मारिफा है, ठीक है। अदल और मारिफा, मारिफा यानी अलम, ये दो चीजें मिलकर इसको गैर मुनसरिफ बना देती हैं जी। उसके बाद हम्माद रफी साहब आप बताएं फातिमतु। सर एक तो ताए तानीस है सब इसमें, ठीक है, और अलम है, अलम है, ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी माशाल्लाह जी। हमना शहजादी आप बताएं इब्राहिम। सर ये उजमा है और अलम है। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। उसके बाद है रौनक जावेद आप बताएं अतशान। अतशान प्यासा। जी ये है, इसमें है अलिफ नून ज़ायदतान और वजन फ़ैल। क्या? फ़ैल के वजन पे। फेल का कौन सा वजन है? अतशान वाला। नहीं प्यासा होना ये क्या चीज है? भूखा होना, प्यासा होना, मोटा होना, पतला होना, ये वस्फ है जी। तो प्यासा होना वस्फ है। चले जी माशाल्लाह जी। आगे सोबिया नासिर आप बताएं असफरू, जर्द रंग वाला।
सर ये वस्फ होगा ना, एक वस्फ है, और दूसरा फेल का वजन। हाँ वजन फेल है। चलें जी माशाल्लाह। जी आगे रौनक जावेद साहिबा, मफासिदु। जी मफासिदु मसाजिदु के वजन पे है, तो ये जमा मुंतहल जमू। ठीक हो गया। जी आगे अफशीन साहिबा आप बताइए, दारा कुतनु। ये वो जो आपने बताया था ना तरकीब, वो है जी आई जी थिंक। ठीक है। जैसे इमाम दारा कुतनी जो है वो दारा कुतन के रहने वाले थे, तो ये शहर का नाम है। और दूसरा इसमें कौन सा है तरकीब के दूसरा साथ? इसमें अलम, अलम है। अलम है। चलें जी आगे है इसलिए 8 ये नंबर पर। जी हाँ सुमेरा खालिद आप बताएं, इमरान। सर एक तो ये मारफा है और ठीक है। दूसरा ये उजमा में आएगा। नहीं उजमा तो नहीं है इमरान। दूसरा नहीं समझ आ रहा सर। इमरान एक तो मारफा है, नाम है। हाँ जो समझ नहीं आ रहा है वो बिल्कुल सीधा सामने नजर आ रहा है। अलिफ नून जायदा तान। हाँ अलिफ नून ज़्यादा तान है इसके आखिर में। चलें जी हमारा आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन ये जितने सवालात और तदरीबात हैं ये आप लोग एक दफ़ा खुद भी इसको हल करके लाएंगे। कोशिश करें कि ये कॉपियों के ऊपर अपने पास लिख लें। तो कल इंशाल्लाह मैं फर्स्ट से ही, यानी कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, इसके शुरू स्टार्ट से ही इंशाल्लाह सारे का सारा जो है वो सुनूंगा, और उसके साथ साथ हम इंशाल्लाह ये जो तमरीनात हैं, मशकें हैं, ये हम हल करेंगे। कोशिश करें अच्छी तरह से सारे का सारा लेसन जो है वो याद करके आएँ। तो अभी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मेरे जहन में सवाल आ रहा था, एक तो तरकीब के हवाले से कि जो तरकीब में दो कलिमात होते हैं उनको अरबी होना चाहिए या अगर वो अजमी के भी हो सकते हैं? अजमी भी हो सकते हैं। और दूसरा उस्ताद ये जो मूसा नाम है इसमें ये अलम भी बन रहा है और इसमें अलिफ मकसूरा भी आ रहा है, तो मैं तो हमेशा इसको गैर मुनसरिफ समझती थी। असल में अलिफ मकसूरा जो है ये बसाओकात तनीस का होता है और बसाओकात बगैर तनीस के आता है। तो अब ये जो मूसा का है ये तो मुज़क्कर नाम है ना, तो ये इसको हम तनीस का नहीं कहेंगे। लेकिन सुगरा हुबला वो उमूमन जो वसफ के सीगे होते हैं वहां पर ये मुन्नस का बन के आता है फोला के वजन पर। तो जब ये तानीस का अलिफ मकसूरा हो तो फिर जाकर ये गैर मुनसरिफ होगा, और अगर तानीस का अलिफ मकसूरा ना हो, वैसे ही अलिफ मकसूरा हो, तो फिर इसको हम इसम मकसूर तो कहेंगे लेकिन इसको गैर मुनसरिफ नहीं कहेंगे। उस्ताद एक और सवाल आ रहा है जहन में कि जो जमा मुंतहिल जमू है, यानी ये जमा की जमा है, तो मसाजिद की एक और जमा कौन सी होगी? नहीं जमा की जमा नहीं है, बस इंतहाई जमा है। वैसे ही उसका मैंने आपको बताया था कि ये वैसे उन्होंने नाम इसका मुंतहल जमू रख दिया है, तो और इसकी कोई जमा नहीं है। जमा मुंतहल जमू के दो खास वजन है बस, मफाइल और मफाइल। इन वजनों पर जो भी इसम आएगा उसको जमा मुंतहल जमू कहा जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद। जी जी और किसी के पास कोई क्वेश्चन? चलें जी माशाल्लाह क्वेश्चन नहीं है तो नमाज का टाइम भी होने लगा है। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप लोग कल इस लेसन को अच्छी तरह से याद करेंगे। मैंने आप लोगों का क्विज जो है क्विज नंबर 3 वो भी अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप लोग देख लें। वो जो है उसमें मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की बहस जो है वो शामिल नहीं है, वो पिछली मबाहिस तक ही मौजूद है, तो उसको भी देख लीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा आप लोग ये बताएं कि आप में से असाइनमेंट किस किस की तैयार हो गई है? उस्ताद कौन सी असाइनमेंट? तजवीद की? तजवीद की नहीं, ग्रामर की। ये हर पीरियड की असाइनमेंट तैयार करते हैं ना। ग्रामर की असाइनमेंट इन टॉपिक में से किसी एक पे बनाना है क्या? हाँ इन टॉपिक में से कोई एक टॉपिक मुंतखब कर लें और 2 पेजेस उस पे आप तैयार करके वो दिखाएंगे, और वही जो 2 पेजेस होंगे उन्हीं को आप बतौर टीचर के पढ़ाएंगे भी सब क्लास वालों को 5 मिनट के अंदर। आप लोगों को तो पता ही है, आपका तो सेमेस्टर 4 है, आपको पता ही होगा कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे हुआ था, कोई नई चीज तो नहीं है उस्ताद। उसमें उस्ताद ने ये किया था किसी किताब में से हमें दिया था तर्जुमा करने के लिए या जैसे उसकी ग्रामर बताने के लिए असबाक मखसूस किए थे,
लिस्ट बना के ना, इस वजह से मैं पूछ रही थी। तो आप लोग भी अपनी एक लिस्ट बना लेंगे। अफशीन साकिब साहिबा, पहले लिस्ट बनाई नहीं थी आपने? वो तजवीद के हमने टॉपिक्स किए थे, लेकिन अभी वो असाइनमेंट भी तैयार नहीं की। वो इस वजह से कि इस मंथ में ना 2 असाइनमेंट्स हैं, एक फिक्र की और एक कुरान की, तो बस वो बीच बीच में क्विज भी आते असल रहते हैं, में तो बहुत असाइनमेंट्स मुश्किल जो हो रहा है। हैं वो आपको जितने पीरियड आप लोग पढ़ रहे हैं, हर पीरियड की आपको तैयार करनी है, ठीक है? तो आप लोग इस तरह करें, ये ग्रामर की असाइनमेंट जो है ना, ये नेक्स्ट वीक तक, मंडे तक सब लोग अपने अपने जो मौजू हैं वो मुंतखब करके मुझे बता दें, और अगले 10 दिन के अंदर अंदर असाइनमेंट तैयार कर लें, ठीक है? तो कोशिश करें। कल तो हमारा तजवीद का पीरियड होगा, लेकिन नेक्स्ट मंडे को जो है, मंडे तक असाइनमेंट का कम अज कम इंतखाब हो जाए कि कौन जो है, किसने कौन सा मौजू मुंतखब किया है। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।